قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب یہ درس جاری ہے، اور الحمدللہ 7ویں پارے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 تک یہ سلسلہ مکمل ہوا، اور 107 سے آج ہمارے اس درس کا آغاز ہوگا۔ اگر لوگ کسی سفر پر ہوں اور وہیں کسی کو اپنی موت کے آثار نظر آ رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں وہ اپنے ساتھ والوں کو کچھ وصیت کر دے۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ کسی شخص نے اس طرح وصیت کی، لیکن وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے سامان کی پوری ڈیٹیل تفصیل، وہ اپنے سامان رکھنے کی جگہ تھی اس کے اندر اس کو بھی ایک پرچی کو بھی ڈالا ہوا تھا۔ اب جب وصیت جن کے لیے کی گئی وہ دونوں غیر مسلم تھے، عیسائی تھے۔ جب واپسی انہوں نے مال لا کے دیا تو ایک ان میں سے چیز کم کی اور بقیہ مال ان کے سپرد کر دیا۔ اب جب اہل خانہ نے اس مال کو جب دیکھا تو اس میں وہ پرچی بھی مل گئی کہ جس میں مال کی ڈیٹیل لکھی ہوئی کہ میرا مال یہ ہے۔ وہ جو چیز کم تھی تو انہوں نے جب اس سے پوچھا تو پھر اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور پورے احکامات بھی کہ کس طرح قسم لینی ہے، کس طرح وصیت کرنی ہے، کن لوگوں کو وصیت کی جائے گی، اور پھر ساتھ ساتھ ان سے جب گواہی طلب کرنی ہے اور قسم کس طرح لی جائے۔ تو یہ سارے احکامات پچھلی آیت مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کا تعلق چونکہ کچھ اسی کے ساتھ تھا، یہ کچھ اس کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے وہ خلاصہ عرض کیا ہے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا، میت کے زیادہ قریبی 2 افراد یہ قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی، یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اور اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا تھا تو اس میں سامان کے اندر ایک چیز کی کمی تھی، اور پھر بعد میں وہ ثابت بھی ہو گیا، اس لیے کہ وہ کسی اور جگہ سے جب وہ ملا تو پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے ملا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس سے خریدا ہے۔ تو یوں پھر میت کے ورثاء یا ان کے قریبی میں سے کہا کہ 2 کھڑے ہو کر قسم کھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ان کی گواہی سے زیادہ درست ہماری یہ قسم ہے، اور ہم یہ حلف اور قسم اٹھائیں گے کہ یہ اس معاملے میں ان کا یہ جھوٹ واضح ہے۔ اگر ہم نے اپنی قسموں کے بارے میں کوئی ایسے حد سے بڑھے تو پھر تو ہم ظالم ہیں۔ لیکن اس کا ایک پورا طریقہ کار وہ یہاں بیان فرما دیا گیا کہ اگر ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے گواہی دی، جن کو اصل وصیت کی گئی تھی، ان کی گواہی میں اگر جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ بیان کیا کہ میت کے قریبی 2 افراد وہ قسم اٹھا کر ان کا جھوٹ ہونا یہ بیان کریں گے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔
یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو ورثہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر اللہ پاک نے یہ احکامات واضح بیان فرما دیے کہ اب اگر کوئی کسی کی بارے میں گواہی دیتا ہے اور پھر ان کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو اہل خانہ کے لوگ ہی اسی کے خلاف قسمیں دے رہے ہوں گے۔ تو گواہی ہو یا قسمیں ہوں، نہ کوئی جھوٹی قسم کھائے نہ کوئی جھوٹی گواہی دے، کہ اس کے بعد تمہیں یہ رسوائی دیکھنی پڑے گی کہ اگر تمہارا معاملہ پہلے یہ ہو اور اس کے بعد تمہارے خلاف کوئی قسم آ جاتی، گواہی آ جاتی ہے، تو تمہارا جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، باتیں بہت پیاری اور سمجھنے کے حوالے سے آج بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ بکثرت اب یہ صورتحال کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر یا جھوٹی گواہی دے کر دوسروں کو پھنسانا، دوسروں کو جیل کروا دینا، ان کے مال دبا دینا، اور آج کل ایسے ہیں کہ جھوٹے گواہ بھی باقاعدہ پیسوں کے ذریعے گواہ خریدے جا رہے ہیں۔ تو جس معاشرے میں گواہوں کو خریدا جا سکتا ہو، فیصلے اپنی مرضی کے کروائے جا سکتے ہوں، تو اب ذرا بتائیے کہ پھر وہاں عدل اور انصاف وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ عدل اور انصاف کو ہی ایک مٹی اور غبار بنا کر وہ معاذ اللہ اڑا دیا گیا، جس کی وجہ سے ناحق لوگ قید میں بھی رہتے ہیں، ناحق ایک دوسرے کے مال بھی کھا لیتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہی ہم جیت گئے، سب کچھ کر لیا۔ ایک عدالت آگے بھی آئے گی، ایک فیصلہ وہاں بھی ہوگا، اور ان لوگوں سے ضرور ڈریں کہ جو دنیا میں تو کسی عدالت یا دنیا میں کسی پنچایت یا فیصلے میں وہ بظاہر ہار گئے، مگر وہ جو جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو پھر وہ اپنا فیصلہ اس اگلی عدالت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ آگے بھی جا کر ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے ضرور ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔ اور جھوٹی قسم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے نہ پائیں گے کہ ان کے لیے جہنم کو لکھ دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں کہ جس جھوٹے گواہ کی وجہ سے کسی دوسرے کی مال، عزت، کوئی بھی ایسا حرف آتا ہے، اس کے لیے بھی جہنم واجب کر دیا جاتا ہے۔ علامہ حفیظ، تو جب بھی کبھی ہو، قسم ہو سچی ہو، گواہی ہو سچی ہو، سچی تو اسے چھپائے نہیں، وہ دے دیں آپ گواہی، لیکن اس طرح کا معاملہ اب بالکل نہ کریں کہ جھوٹی قسم کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قسم ویسے ہی اس کی کثرت اچھی نہیں ہے، سچی قسمیں بھی کوئی کھا رہا اور بات بات پر قسم کھاتا ہو، منع کیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا، مگر جھوٹی قسم تو ہے ہی گناہ نا، یہ تو ہے ہی گناہ، اور کبیرہ گناہوں میں سے اسے بیان فرمایا۔ اور پھر وہ جھوٹی قسم کہ جس کے ذریعے کسی دوسرے کا مال بھی لے لیا جائے، وہ جھوٹی قسم کہ جس کے ذریعے دوسرے کی عزت پامال ہو اور مسائل ہوں، یہ اور زیادہ حرام۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں قیامت کے دن کے کچھ معاملات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن نبیوں کو، رسولوں کو جمع فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم نے جو ایمان کی دعوت دی، سب کچھ پیغامات احکامات پہنچا دیے، تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے، اے اللہ تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں جو انبیاء فرمائیں گے نا ہمیں علم نہیں، تو یہ ہے کمال ادب کے طور پر اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت جل وعلا کے سامنے اب وہ اپنی وہ بات نہیں بیان کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتا، تو سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی جو ہم نے جواب دینا وہ اللہ کو ہی پتا ہے، تو اللہ تو ہی جانتا ہے۔
سبحان اللہ. یہ کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں آدمی کو جواب پتہ بھی ہو تو وہ جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اللہ بہتر جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے. صحابہ کرام نے کئی مرتبہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے. یہ جوابات صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو یہاں انبیاء بھی بطور ادب وہ کچھ بولیں گے نہیں، حالانکہ انہیں جوابات تو پتہ ہے کہ انہیں لوگوں کی طرف سے کیا انہیں رسپانس ملا، کس نے ایمان قبول کیا، کس نے نہیں کیا، پھر احکامات کے حوالے سے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء یوں کہیں گے. اور یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ گواہی بھی دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر سب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہوں گے. اور اللہ نے آپ کو وہ علم بھی عطا فرمایا ہے. تو یہاں کچھ معاملات کے لیے کہ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں یہی کہیں گے ہمیں علم نہیں، اے اللہ تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. ترجمہ. اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں یعنی جھولے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، یعنی جن کو برس ان کو شفا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. اس طرح کی آیت مبارکہ سورہ آل عمران میں بھی گزر چکی ہے، جس میں پوری ڈیٹیل اور تفصیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو یعنی قبر پر آ کے ٹھوکر مارے کہیں کہ تو زندہ ہو جا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا. آپ مٹی کا پرندہ بناتے اور اسی میں پھونک مارتے، اس کو اڑاتے تو وہ اڑنے لگ جاتا. یہ کیسے اڑتا تھا؟ وہ اللہ کے حکم سے اڑتا تھا. برس والوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو برس کا مرض چلا جاتا ہے. پیدائشی نابینا ہیں جو، تو ان پر آپ آنکھوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تھے دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت طب کے حوالے سے بڑی ترقی ہو رہی تھی، لوگ علاج معالجے پر بڑا یقین رکھ رہے تھے. تو اللہ پاک نے آپ کو معجزات ہی ایسے عطا فرمائے کہ جو حکیموں کے پاس بھی علاج نہیں، جن چیزوں کا طبیبوں کے پاس بھی علاج نہیں، وہ اسے لا علاج کہتے تھے. نابینا ہے اسے کیسے وہ بینا کر سکتے تھے اور آنکھیں دے دیں؟ برس والوں کو وہ یہی کہتے تھے. اچھا مردوں کو کون زندہ کرے؟ لیکن یہ اللہ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی کہ یہ کمال عطا فرمائے، اور فرمائے بِإِذْنِي میں برس والے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، نابینا کو میں آنکھیں دیتا ہوں، روشن اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں. یہ کب؟ اللہ کی عطا سے. پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات کا ظہور آپ فرمایا کرتے تھے. تو رب چاہے جسے چاہے وہ طاقتیں عطا فرمائے. یہ بھی کہ اللہ پاک نے آپ پر جو نعمت کی کہ آپ نے جھولے کے اندر ہی آپ نے کلام کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہا ان کی پاک دامنی کو بیان کیا، تو آپ جھولے میں بھی کلام کرتے ہیں. اچھا وہ یہود اور وہ لوگ جو آپ کی طرف آئے اور جو ماد اللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے، آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے، تو اللہ پاک نے ان سے بھی آپ کو محفوظ رکھا.
تو کئی نعمتیں ہیں کہ جب اللہ قیامت کے دن نبیوں سے کلام فرمائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ فرمائے گا یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں تمہاری والدہ کو عطا کی. اب آگے کچھ اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں. آپ گواہ ہو جائیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں. یہاں پر جو ارشاد فرمائیں گے حواریوں کی طرف وحی کی، یاد رکھیں وحی کی نسبت جب غیر نبی کی طرف ہو تو وحی کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد الہام ہے، دل میں بات ڈلنا ہے، کیونکہ وحی کا تعلق نبی سے ہے. البتہ قرآن کی کئی ایسے آیتیں ہیں کہ جہاں وحی کا لفظ ہے لیکن غیر نبی کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی یہ نسبت ہوئی کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی، یعنی ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈال دیں. جب وہ سارا ایک واقعہ ہے کہ فرعونی تلاش کرتے تھے کہ جس کا بیٹا پیدا ہو اسے مار دینا چاہتے تھے، اللہ پاک نے حفاظت کا ذریعہ یہی بنایا. اچھا شہد کی مکھی ہے وہاں بھی وحی کا لفظ ہے لیکن مراد وہاں پہ بھی اسی طرح کے. تو غیر نبی کی طرف جب وحی کی نسبت ہو تو اس سے مراد وحی نہیں ہے بلکہ دل میں بات ڈالنا مراد ہے کہ اس کو الہام ہوا، اس کے دل میں ایسی بات آ گئی. فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. یعنی یہاں بھی وحی کا ہے لیکن مراد اس سے دل میں بات ڈالنا. تو الہام یہ بھی برحق چیز ہے، الہام اور دلوں میں بات ڈالنا، اور یہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. اللہ پاک اپنے پیاروں کو کچھ خاص ایسی باتیں القاء فرما دیتا ہے اور الہام باقاعدہ یہ ثابت شدہ اور حق ہے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو. یہاں پر وہ حواری تو ایمان والے ہی تھے تو ان کو جو کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ سے ڈرو، مراد اس سے یہ لیا کہ تم تقوی اختیار کرو. اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ وہ یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ آپ کا رب اتار سکتا ہے یا نہیں اتار سکتا، بلکہ سوال کرنے کا مقصد یہ کہ آپ یہ دعا کریں تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا کہ وہ دسترخوان اتار دے. اور ان کا سوال ہی ایسا نرالا تھا کہ آپ نے انہیں کہا اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ سے ڈرو، یعنی تم ایسے سوال ہی نہ کرو. لیکن یہ سوال تو چونکہ کر دیا. اب آگے کیا کہا؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. انہوں نے مقصد بیان کیا کہ سوال کیوں ہم نے کیا ہے. حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، جو دسترخوان اترے اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں. اور ہم اس پر گواہ، یعنی بات چیزیں یقینی ہیں مگر جب آدمی آنکھوں سے باقاعدہ دیکھتا ہے تو اس میں عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے. ایسے اطمینان سے ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مردوں کو یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا کہ کیا یقین نہیں اس پر؟ بالکل ہے، مگر ایک وہ اطمینان قلب کے لیے. تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ ایسے پرندے لو، ان کو ذبح کر کے گوشت مکس کر کے پہاڑوں پہ ڈالو اور پھر ان کو بلاؤ، اور وہ پرندے بن کے وہ دوبارہ گوشت آیا اور اسی پرندوں کا جس کا تھا اس کے ساتھ جڑتا گیا، وہ پرندے بن گئے. فرمایا یوں ہی زندہ کیا جائے گا مردوں کو. یہ تمنا ظاہر کی تو آپ نے ان کو فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو 30 روزے رکھو، پھر تم اللہ سے یہ دعا مانگو کہ آسمانوں سے دسترخوان اتار. انہوں نے ایسا ہی کیا، 30 روزے رکھے
اور پھر دعا مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، جس دعا کا تذکرہ اگلی آیت مبارکہ میں ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جو دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، وہ کہ آسمانوں سے دسترخوان اتار، فرمایا کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، ہمارے پہلوں والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ جس دن میں خاص اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ملے، نعمت ملے، تو وہ عید کا دن، اس کو کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، اللہ کا شکر بجا لایا جائے اور اسے عید کا دن کہہ دیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ بعد کا لوگ طرح طرح کے وساوس ڈال دیتے ہیں۔ میلاد النبی کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو عید کیوں کہتے ہیں؟ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ تو اسلام میں جو 2 عیدیں ہیں وہ تو ایک معروف 2 عیدیں کہ جن میں نماز بھی، احکامات بھی، وہ سب بیان فرمائے۔ ایک وہ کہ جسے شرعی طور پر اور خاص فقہی اصطلاح کے طور پر تو عید نہیں، لیکن عام ایسی خوشی کے مواقع کو اللہ کی طرف سے نعمت ملی، اس کو عید کہہ دیا۔ لوگ تو کبھی کبھی ایسی خوشی ملے کہ آج ہماری عید ہو گئی، اچانک کسی ایسے سے ملاقات ہو جائے، کسی عالم دین کو دیکھ لیں، کسی اور کو خوشی مل جائے، کسی کا انعام نکلا تو بولے گا میری تو آج عید ہو گئی۔ ان دنوں کو یا اس نعمت کے ملنے کو عید سے تعبیر کیا کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کی یہ واضح آیت مبارکہ ہے، بلکہ قرآن پاک کی وہ جو آیت مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے جب پڑھی تلاوت کی تو ایک یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی نا تو ہم عید کا دن اسے بنا لیتے، یعنی ہمارے لیے عید ہوتی۔ تو آپ نے جواب دیا یہ نہ سمجھو کہ ہم اس آیت کے نزول کو اپنے لیے عید نہیں سمجھتے، ہمارے لیے 2 عیدیں، ایک وہ جمعہ اور ایک عرفہ، کہ یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن نازل ہوئی، تو ایک تو جمعہ اور ایک عرفہ، تو ہمارے لیے یہ 2 عیدیں ہیں، تم ایک نہ سمجھو، ہم نے اس کو ایک عید نہیں بنایا ہوا، اپنے لیے 2 عیدیں بنایا ہوا ہے۔ تو جس روز اللہ کی کوئی نعمت ہو تو اسے شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کریں، عبادت کریں، روزہ رکھیں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے پیر کے دن۔ پوچھا حضور علیہ السلام سے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت، اس میں میں پیدا ہوا، میری ولادت ہوئی۔ ایک سبب وجہ یہ بھی بیان فرمایا۔ دوبارہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ملے تو اس کو عید کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے وہ دسترخوان بھی عطا فرما دیا، لیکن آگے کیا ارشاد فرمایا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم، کہ میں تم پر اتارتا ہوں، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کے بعد پھر جو کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا جو سارے جہان میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہو۔ ایسا ہی ہوا جب یہ نشانی اتنی بڑی ایک ظاہر ہو گئی، اب بھی کوئی کفر میں مبتلا ہو رہا ہے، تو فرمایا پھر اسے وہ عذاب دوں گا۔ اور وہ کون سا عذاب تھا؟ جی ہاں، اس کے بعد جنہوں نے کفر کیا تو ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے اور خنزیر کی صورتوں میں بلا کر 3 دن کے اندر اندر سب کو ہلاک کر دیا۔ اتنا بڑا انعام بھی اور اتنی بڑی نعمت دیکھ چکے کہ جو کبھی کسی نے ایسے سوال نہیں کیے پچھلی امتوں میں سے کہ کھانا آسمان سے اترے، ایسے نہیں سوال، دسترخوان ان کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ ایسا عذاب پہلے کبھی کسی کو نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس پر شکر بجا لانا چاہیے، اس پر شکر بجا لائے، زوال نعمت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جب نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت، اطاعت، فرما برداری، ان چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے، ان چیزوں میں ہمیں
اضافہ کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت بھی کریں، فرما برداری بھی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور آپ کی اتباع کو بجا لاتے ہوئے ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ ناظرین کرام، چند آیات مبارکہ کا آج ہم نے یہ درس سنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے، اللہ نے اپنے نبیوں کو کیا اعزازات اور معجزات عطا فرمائے، ان میں بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آپ پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا آج ذکر سنا ہے، اور یہیں پر اپنے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آگے بھی کچھ آیات مبارکہ ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی اللہ پاک نے خطاب فرمایا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آیت نمبر 116 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو قرآنی احکامات، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پڑھنے سمجھنے کی بھی توفیق دے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان